نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران گرامی، حدیث مبارکہ میں جو کہ صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہوں۔ اور اس کی علماء جو حکمت بیان فرماتے ہیں، جو اس کی علت بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا عطا کیا جائے گا۔ اور پورے سال کے جو دن بنتے ہیں 12 مہینوں کے، وہ 360 دن بنتے ہیں۔ جب 360 دن ہیں تو اب 30 روزے جو رمضان المبارک ہیں اس کو اگر آپ 10 سے ضرب دیں گے تو وہ 300 ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے ہیں، اس 6 کو 10 سے ضرب دیں گے تو وہ 60 ہو جائے گا۔ تو گویا کہ 360 اس وقت بنے گا جب شوال کے 6 روزے رکھے جائیں گے۔ تو یہ پورے زمانے میں روزے رکھنے کی طرح ہے، پورے سال کے روزے رکھنے کی طرح ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ اور اس میں یہ مسئلہ بھی جان لیں کہ یہ عید کے فوراً بعد رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو عید الفطر کے بعد فوراً رکھنا یہ زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ نیکی میں جلدی کرنی چاہیے انسان کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تسلسل بھی قائم رہتا ہے، اور اگر کوئی فوراً نہیں رکھ سکتا عید کے بعد تو پورے مہینے میں مسلسل بھی رکھ سکتا ہے، اور پھر الگ الگ دنوں میں بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ پورا شوال کے مہینے میں اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان روزوں کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔